اب ان مسلمان دوستوں کو بھی کیا کہا جائے؟ وہ بیچارے اسکول اور کالج میں جو پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم تو مادر پدر آزاد ہو گئے، ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا، وہاں وہ پارٹی منا رہا ہے، ہمیں غیروں سے کیا شکوا ہے؟ آج ہمارے بچے ہماری بچیاں تعلیم کے نام پہ کیا کر رہے ہیں کالجوں میں؟ آپ جا کے دیکھیں، ذرا ڈاکٹروں سے کے پاس جا کے پتہ لگائیے، مسلمان جوان لڑکیاں جا کر کے ڈاکٹروں کے پاس ایبارشن کروا رہی ہیں، ان کے پیٹ میں پلنے والے ناجائز بچوں کو ختم کروا رہی ہیں۔ یہ ہماری تعلیمی اداروں کا اور ہمارے بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا۔ اللہ معاف کرے میرے پیارے ساتھی، وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے۔ غیر مسلم لڑکی تھی، اس لڑکی کے مسلمان لڑکوں سے دوستی، برتھڈے کی پارٹی کر رہے تھے۔ اسلام میں کوئی برتھڈے کی پارٹی نہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا انہی میں سے رہے گا۔ بچے سے بہت پیارے، پیدا ہو جائے 7ویں دن عقیقہ کرا، 7ویں دن عقیقہ نہیں کروائیں گے۔ مولوی صاحب کیا بتائیں، میری بہن بہت دور رہتی ہے، بہنوئی بہت دور رہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تو عقیقہ 7ویں دن کر دے، دعوت بعد میں دے دے۔ دعوت دینے کے لیے پوری زندگی پڑی، عقیقہ پہ دعوت دینا لازم تھوڑی ہے، ضروری تھوڑی ہے۔ اصل چیز ہے کہ جانور ذبح ہونا چاہیے، عقیقہ نہیں کریں گے، صاحب برتھڈے خوب منائیں گے۔ ہوٹلوں میں چلے جاؤ، مسلمان اپنے بچے کو لے کے آتا ہے اور کیک لگی ہے اور کیک کے اوپر موم بتی لگی ہے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہو رہا ہے، کرنے والا بھی مسلمان، بچہ بھی مسلمان، ماں باپ بھی مسلمان۔ ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائی، اپنے بچوں کو تم روز کیک کھلاؤ، ہمیں کیک پر اعتراض نہیں، اپنے بچوں کو روز پیار کرو، پیار پر اعتراض نہیں۔ اعتراض ہے یہ برتھ ڈے منانے کا جو چلن ہے، یہ جو کلچر ہے، یہ اسلام کا کلچر ہے۔ میرے نبی سے زیادہ کوئی بچوں سے پیار کرتا ہے؟ میرے نبی تو بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کا چھوٹا بھائی جس کا نام ابو عمیر تھا، جب اللہ کے نبی حضرت انس کے گھر میں آتے تھے، ام سلیم کے گھر میں آتے تھے، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کے نبی اسے لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اس چھوٹے سے بچے کے پاس ایک چڑیا تھی، بچہ چڑیا سے کھیلا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت انس کے گھر آئے، دیکھا بچہ بڑا اداس بنا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا، اے ام سلیم تمہارا بچہ آج اداس کیوں ہے؟ اس کے چہرے پر خوشی کیوں نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر وہ رونق کیوں نہیں ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی، جو چڑیا اس نے پالی تھی وہ چڑیا مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ چڑیا کے مرنے پر یہ بچہ غمگین ہے۔ ہم اور آپ ہوتے، بچے کا معاملہ تھا، چڑیا کا معاملہ تھا، نظر انداز کر دیتے۔ وہ لوگوں، ہمیں نبی بھی کتنا پیارا ملا ہے، وہ بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی ان کے حساب سے ان کو کھلایا کرتے تھے۔ آپ نے اس بچے سے فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے بچے، اے ابو عمیر تیری چڑیا کہاں چلی گئی بیٹا؟ اے بچے تیری چڑیا کہاں چلی گئی؟ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی نے اس معصوم بچے کے کلیجے کو سکون پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر یہ برتھ ڈے منانا کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کا بھی برتھ ڈے منایا ہوتا۔ نبی کی 9 بیویاں ہیں، اور آپ جتنا اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے پیار کرتے۔ آپ نے تو کبھی اینیورسری نہیں منائی، آپ نے تو کبھی اپنی بیویوں کو جو ہے شادی کی سالگرہ پر ان کو کوئی گفٹ نہیں دیا؟ بھئی روز گفٹ دو، روز گفٹ دو، ہر مہینے گفٹ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اینیورسری منانا، اور یہ کام وہ کرے جو بیچارہ سینے پر ہاتھ مارتا ہے۔ پوچھو کیوں بات ہو؟ بھائی نبی کی سنت ہے۔ امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پیچھے سے کہتا آمین، تو نے کیوں زور سے آمین کہا؟ کہتا ہے نبی زور سے آمین کہتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا، دنیا 20 رکعت تراویح پڑھے، لیکن ہمارا اہل حدیث 8 پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ نبی نے 8 پڑھی تھی، نبی کی اتنی سنتیں تجھے یاد ہے، نماز کی ایک ایک ادا تو نبی سے سیکھ رہا ہے۔ تجھے اینیورسری مناتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تجھے برتھ ڈے مناتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تجھے فادرز ڈے مناتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تجھے مدرس ڈے مناتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے میرے پیارے ساتھ، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا کلچر نہیں ہے میرے پیارے ساتھ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم جہاد کو چھوڑو، یہ جہاد کیا ہے؟
یہ کوئی گالی نہیں ہے میرے پیارے سے. بدی کے خلاف، برائی کے خلاف، سرکشی کے خلاف، شیطانیت کے خلاف ہر طریقے کے اسٹرگل اور سنگھرش کا نام جہاد ہے. برائی کے خلاف ہر طریقے کی لڑائی کا نام جہاد ہے. وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے، وہ تلوار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ اسٹیج کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ جنگ کے میدان میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کاغذ اور قلم سے بھی ہو سکتی ہے. تو نبی نے فرمایا تم جہاد چھوڑ دو. کیا مطلب؟ یعنی تمہارے اندر دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، دین کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا. تم کو صرف اپنی روزی روٹی کی پڑی ہوگی، اپنی دنیا کی پڑی ہوگی، اپنی کھیتی کی پڑی ہوگی. جب یہ چار کام تم کرو گے، کاروبار میں فراڈ کرو گے، اپنی گائے کی دم پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، اپنی کھیتی باڑی پر مگن ہو جاؤ گے، اور اللہ کی راہ میں تم جہاد کرنا بند کر دو گے. یہ چار کام جب تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا. تم ذلیل ہو جاؤ گے، اتنے ذلیل ہو جاؤ گے کہ تمہارے ملک کا ہر چیف منسٹر سوچے گا کیسے مسلمان کو دبا دیا. آج تو ہوڑ لگی ہے صاحب، آج تو ہوڑ لگی ہے کہ کون مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت بھری باتیں بول سکتا ہے. تو نبی نے فرمایا جب تم ان چار کام کرو گے اللہ ذلیل کر دے گا. اور یہ ذلت کب دور ہوگی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹو گے نہیں، جب تک تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹو گے نہیں. او میرے پیارے بھائیو، آؤ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں، وہ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں جو ہماری بربادی کا کارن بنی ہے. سب سے پہلی چیز، ہماری سب سے بڑی پونجی توحید تھی میرے پیارے ساتھیوں. جب ہم نے توحید کو گنوا دیا، جب اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ جا کے ہم سر جھکانے لگے، کوئی غریب نواز بن گیا، کوئی داتا بن گیا، کوئی غوث اعظم بن گیا، کوئی دستگیر بن گیا، ہم نے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے توحید کا جنازہ جب ہم نے نکال دیا، میرے پیارے بھائیوں جب توحید کو ہم نے چھوڑ دیا تو وہی سے ہماری ذلت کا باب شروع ہو گیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اے ایمان والو، اللہ کا تم سے وعدہ ہے، اللہ تم کو زمین میں خلیفہ بھی بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں اقتدار بھی عطا فرمائے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو دنیا میں غالب بھی کر دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں چین اور شانتی بھی عطا کرے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو تم صرف میری عبادت کرنا، میری عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا. اور یہ شرک یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا جنت میں جانا پاسبل نہیں ہے. جو شرک کر کے جائے گا اور توبہ کیے بغیر مر جائے گا، جو شرک کی حالت میں مر جائے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. آج مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، شرک ہے. یہ کوئی بھی نعرہ لگا سکتا ہے، کہیں پر بھی سر جھکا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے مولانا الطاف حسین حالی، انہوں نے 100 سال پہلے جو بات کہی تھی، 100 سال گزر گئے ہندوستان کے اتہاس میں، مگر مولانا حالی کا یہ شعر آج بھی زندہ ہے اور بالکل سٹیک بیٹھ رہا ہے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر،
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا میرے ساتھ۔ آج کتنی مزاریں ہیں۔ ابھی بنارس میں میں ایک مزار پر گیا، ایک قبر پہ گیا، چھوٹی سی قبر تھی، کسی بابا کے نام سے وہ قبر تھی۔ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ بابا کی قبر یہاں پہ ان کے نام سے کئی قبر ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کہیں پر ان کا خون گرا تھا، کہیں ان کا ہاتھ تھا، کہیں ان کا سر تھا، تو ہر جگہ بابا کی قبر ہے۔ کون اوریجنل قبر ہے یہ بھی نہیں معلوم، سب بابا کی قبر ہے، سب پہ چادر چڑھ رہی ہے، سب پہ مرادیں مانگی۔ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ او لوگوں تم نے توحید کا مطلب ہی نہیں سمجھا، تم نے توحید کا جنازہ نکال دیا۔ توحید تو یہ ہے کہ جل جاؤ، مر جاؤ، کٹ جاؤ، مگر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکے، یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ کے آگے۔ ارے توحید تو یہ ہے۔ اسلام میں ماں کا بہت بڑا مقام ہے، ماں سے بڑھ کے کسی کا مقام دنیا میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھیو۔ آپ کے تمام رشتے ایک طرف ہے اور ماں ایک طرف ہے، لیکن ماں کا پیر چھونے کی اور جھکنے کی اجازت اسلام میں نہیں۔